اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے۔ ایک پیغمبر تھے جن کا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کو جس بستی کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، ان کی بستی والوں نے ان کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، ایمان نہیں لائے، تو اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کو غصہ آ گیا اور اپنی قوم کے لوگوں کے انہوں نے عذاب کی دھمکی دی اور جلد بازی میں اپنے قوم کے لوگوں کو چھوڑ کر چل پڑے۔ اللہ رب العالمین نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَذَنُّونِ، اور مچھلی والے کو بھی یاد کریے۔ نون کا مطلب ہوتا مچھلی، ذنون مطلب مچھلی والا، کہا مچھلی والے کو بھی یاد کریے۔ اذ ذہب مغاضبا، جب وہ غصے کی حالت میں غصہ ہو کر چل پڑے، فظن ان لن نقدر علیہ، تو یہ گمان کر بیٹھے کہ ہم ان کے اوپر قادر نہیں ہو پائیں گے۔ فنادى فی الظلمات، تاریکیوں میں جانے کے بعد وہاں سے انہوں نے آواز لگائی۔ جب گاؤں اور اپنی بستی کو چھوڑ کر یہ چلے گئے تو ایک دریا کے کنارے پہنچے، سمندر کے کنارے پہنچے، اور اس سمندر میں ایک کشتی اترنے والی تھی، اس میں بیٹھ گئے۔ کشتی کچھ دور جاتی ہے تو اس کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، قرار اندازی کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، تو نام حضرت یونس علیہ السلام کا آ جاتا ہے، اور کشتی والوں نے انہیں سمندر کے حوالے کر دیا۔ سمندر میں جب پھینک دیے گئے تو ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا، مچھلی نے نگل لیا۔ رات ہو گئی، سمندر میں اکیلے مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کو وہاں حضرت یونس علیہ السلام نے یاد کیا اور اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے اسی مرحلے اور اسی لمحے کو بیان کیا ہے اور کہا فنادى فی الظلمات، تاریکیوں میں میرے اس مچھلی والے پیغمبر نے پکارا، آواز لگائی۔ کس کو؟ اللہ رب العالمین کو۔ تاریکیوں میں، ایک تاریکی، دو تاریکی، تین تاریکی۔ ایک تو رات تھی، رات کی وجہ سے اندھیرا اور تاریکی تھی۔ دوسری چیز، جب رات سمندر پر ہو تو اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، تو سمندر کا اندھیرا۔ اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ میں یہ تھے، مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے اندر، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، گنہگاروں میں سے میں ہی ہوں۔ یہ دعا کی حضرت یونس علیہ السلام نے۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتا ہے فاستجبنا لہ، تو میں نے اپنے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا۔ ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اسے بچا لیا، اسے نکال دیا اس کی مصیبت پریشانی سے۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا پیغام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی ہے۔ ان دو آیتوں کے ذریعے سے ہم اور آپ ایک سبق لے سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی مشکل گھڑی ہو، کسی بھی مرحلے میں ہم اگر پھنسے ہوں تو وہاں ہم اس دعا کے ذریعے سے اپنی اس مشکل سے نجات پا سکتے ہیں۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کسی مصیبت سے چھٹکارا مانگا تو ضرور اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ سے جو بھی مانگا جائے گا اللہ اس کی ضرور دعا قبول فرمائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اس آیت کے تحت میں لکھا ہے کہ تین چیزیں دعا میں شامل کی جائے تو ممکن ہے کہ دعا جلدی قبول ہو۔ ایک چیز توحید، یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تو شروعات کہاں سے کی؟ لا الہ الا انت، مچھلی کے پیٹ میں ہے، اکیلے ہیں، تنی تنہا ہے، دنیا سے الگ تھلگ ہے، ایک جانور کے پیٹ میں ہے، اور وہاں کہہ رہا لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے۔ یعنی کہ اللہ کی توحید کو ایک پیغمبر پہلے سے مانتا تھا، لیکن اللہ کی توحید کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو پہلی چیز اپنی دعاؤں میں توحید کو لائیے۔ دوسری چیز ہے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے تیری ذات پاک ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی توحید کی جو تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات، اس توحید کا بھی ذکر کیا گیا۔ اللہ کو تمام عیوب اور نقائص سے پاک ہونے کا اقرار کیا گیا اور اس کی گواہی دی گئی، اور کہا گیا کہ اللہ تو پاک ہے، سبحانک،
اس کے بعد تیسری چیز ذکر کرتے ہیں انی کنت من الظالمین، اعتراف، اپنے گناہ کا، اپنی غلطی کا اعتراف، ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں اللہ میں چھوٹا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ تین چیزیں اگر کسی نے اپنی دعا کے اندر جمع کر لی تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ ایک اللہ کی توحید، دوسری تنزیہ، اور تیسری چیز اپنے گناہ کا اعتراف اور اپنا یہ مان لینا کہ میں نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے، شرمندگی کا اظہار فرمانا۔ تو اگر کسی نے اس کے ذریعے سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ اخیر میں کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ تو ہم نے آپ کو واقعہ بتایا اپنے ایک پیغمبر یونس علیہ السلام کا کہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے دعا کی تو ہم نے دعا قبول کی۔ تو ایسا کوئی نہ سمجھے کہ یہ پیغمبر تھے تو اس لیے ہم نے ایسا کیا اور ان کو بچایا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح سے ایسے ہی نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کو بچاتا ہوں، مطلب جن کے اندر یہ خوبیاں پائی گئیں اور جو اس انداز میں اتنے ایمان سے دعا کرے گا ہم اسے ہر مشکل سے نجات دیں گے۔ اللہ نے آخر میں یہ بات کہہ کر وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ یہ بتا دیا کہ میں ہر کسی کو بچا سکتا ہوں بشرط کہ وہ میرے دربار میں آئے، مجھے پکارے، مجھ سے دعا کرے۔ اور ایک سبق یہ دیا گیا، یونس علیہ السلام ایک پیغمبر ہیں، اس پیغمبر نے توحید کا اتنا بڑا درس دیا کہ مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائی میں، رات کے اندھیرے میں، اس مصیبت کی گھڑی میں بھی پکارا تو اللہ کو پکارا اور سیدھے اللہ کو پکارا، بیچ میں نہ کسی وسیلے کو اختیار کیا۔ جائز وسیلہ جو ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کیا وہ اس سے موجود ہے، لیکن اللہ کی کسی مخلوق کو ذکر نہیں کیا یا اللہ کے کسی مخلوق سے فریاد نہیں کی۔ اس سے آج کے مسلمانوں کو سبق لینا چاہیے جو اپنی مشکل کی گھڑیوں میں یا علی مدد یا علی مشکل کشا یا غوث اعظم اس طرح کے جو جملے لگاتے ہیں ان کو سبق لینا چاہیے کہ جب اتنی مصیبت کی گھڑی میں جہاں دنیا کا کوئی انسان نہ ہو، اکیلا ایک اللہ کا بندہ ہو، وہ اللہ کو سیدھا پکار رہا ہے اور اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کر رہا ہے، فاستجبنا لہ، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کہہ رہا کہ ایسے ہی ہم بچاتے ہیں۔ تو صاف اللہ تعالیٰ نے گویا بتا دیا کہ تم مجھے پکارو، مشکل سے مشکل حالات سے ہم تمہیں نکالنے والے ہیں۔ غیر اللہ کو پکار کر ہمیں اپنی عاقبت نہیں خراب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے ذریعے سے یہ ہمیں سکھایا کہ توحید کے ذریعے سے دعا کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج لوگوں کی دعاؤں کی شروعات ہی شرک سے ہو رہی ہے۔ اگر آپ کہہ دیں یا علی مدد یا علی مشکل کشا یا غوث اعظم المدد، اس طرح کے جملے ہم نے شروع کر دی اور دعاؤں کی شروعات یہاں سے کی تو شرک سے تو شروعات ہو رہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی نیکیاں ساری برباد کر ڈالتے ہیں اور اس طرح کے جملے اپنی زبان سے ادا کر کے شرک کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عوام الناس کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہم اور آپ کو شرک و بدعات سے بچائے، صحیح کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم۔